الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا دوسرا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا ہے، مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمانا تھا تو عرب کے دو بڑے شہر طائف اور مکہ کے کسی سردار پر، مالدار آدمی پر قرآن نازل فرماتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مقام نبوت تو بہت بڑا منصب ہے، انعام ہے، احسان ہے، دنیا جو حقیر چیز ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے نہیں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر چیز کی تقسیم تمہارے حوالے نہیں کی، تم اس کے آل نہیں تھے، تو نبوت کی تقسیم تمہارے حوالے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اور ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کی بھاری اکثریت کافر ہو جائے گی، منکر ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کافروں کے لیے جو اللہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، ان کے مکانوں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں ان سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور جن تختوں پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے۔ مزید قرآن کریم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا وَزُخْرُفًا، بلکہ نئی سونے کا بنا دیتے۔ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے تخت پہلے فرمایا چاندی کے بنا دیتے، پھر فرمایا سونے کے بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کچھ نہیں ہیں، دنیا کی زندگی کا ایک عارضی سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے ہاں آخرت صرف متقین کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں دوسرا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن کسی دولت مند آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، کسی سردار آدمی پر، کسی مالدار آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، دنیا کے مال و دولت سونا چاندی کی اللہ کے ہاں تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نبوت کو تقسیم فرماتے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، سونا چاندی زیادہ ہے، مالدار ہے، سردار ہے، اس پر قرآن نازل فرمائے۔ یہ تو معیار ہی نہیں ہے نبوت کی تقسیم کا، اللہ کی رحمت کی تقسیم کا، کیونکہ دنیا کی تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کی اکثریت گمراہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں پر باوجود ناراض ہونے کے سونے چاندی کی بارش برسا دیتے۔ ان کے گھر سونے کے ہوتے، ان کی چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، ان کے در و دیوار سونے چاندی کے ہوتے، ان کے تخت سونے چاندی کے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، ایسا اس لیے نہیں فرمایا کہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت مال و دولت کو دیکھ کر کافر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا، اور صرف کافروں کو مال و دولت سے نہیں نوازا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی یہ دنیا کے اسباب عطا فرمائے، مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے، نافرمانوں کو بھی عطا فرمائے، فرمان برداروں کو بھی عطا فرمائے، اور اس میں ایک دوسرے پر فوقیت بھی دی۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو متوسط بنایا، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ احتیاج پیدا کر دی، محتاج بنا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا کی حیثیت اور درجہ مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتا۔ یعنی ساری دنیا کی حیثیت اور درجہ اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں سب سے چھوٹی مخلوق مچھر کو سمجھتے ہیں، کوئی بہت چھوٹی چیز ہے، مچھر ہے، اور پھر مچھر کے پر جب اڑ رہا ہوتا تو نظر ہی نہیں آتے، اتنے چھوٹے، اور اس کے دو پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایک پر مچھر کا، مچھر کے ایک پر کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی منکر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں جو اتنی حقیر چیز ہے، کمزور چیز ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نبوت کو تقسیم فرمائے کہ جس کے پاس دنیا ہے اس کو نبی بنا دیں، جس کے پاس چند ٹکے ہیں اس کو نبی بنا دیں، جس کے پاس سونا چاندی کے درم دن اس کو نبی بنا دیں۔ یہ معیار نہیں ہے۔ نبوت کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنائے، جس کو چاہے رسول بنائے، جسے چاہے نبوت عطا فرمائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، یہ منصب اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بندوں کا نہیں ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بھی بتا دی، دنیا کی حقیقت بھی بتا دی کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کافروں کے سارے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا۔
اس لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے دنیا سے۔ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیا کا سامان زندگی ہے، یہ سب چیزیں عارضی ہے، فانی ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے نا وہ آپ کے پروردگار کے پاس متقین کے لیے، متقی لوگ، تقوی والے لوگ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ ہو، ایسا تعلق ہو کہ ہر وقت اس کا فکر لگا رہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس تعلق کا لحاظ رہے، میرا اللہ ہر وقت ہمیشہ مجھ پر راضی رہے، ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، ایسی محبت ہو کہ ہر وقت فرما بردار بن کر رہے، ہر وقت نافرمانی سے بچتا رہے، ناراضگی سے بچتا رہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو جن لوگوں کو یہ تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے آخرت بنائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ۔ میرے بھائی دوستو، دنیا کی تو کوئی حیثیت، دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، دنیا کی خاطر ایمان کو چھوڑ دینا، لوگوں نے دنیا کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب چھوڑ دی، دین اسلام جیسا مقدس دین چھوڑ دیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ، دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، جس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کافروں کو سونے چاندی کے ڈھیر عطا فرما دیتا، اور جب ان کی موت آتی تو اور ان کو حسرت ہوتی کہ یہ ترستی نگاہوں سے تڑپتے تڑپتے مر جاتے کہ ہائے دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہائے چھوڑ، کیوں؟ ان کے لیے تو ہے ہی دنیا، ان کی منزل ہی دنیا ہے، تو جب یہ چھوڑ کر جانے لگتے تو کتنا افسوس ہوتا۔ لیکن جو مومن ہے، جو ایماندار ہے، متقی ہے، وہ جب دنیا کو چھوڑنے لگتا ہے تو جو کوئی افسوس نہیں ہوتا، وہ تو آخرت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے اور آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔